نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے ہفتہ وار پروگرام میں شان اولیاء کرام موضوع ہے، جس پہ ہم مفتیان کرام کی بہترین علمی گفتگو سماعت فرمائیں گے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظمت و شان کا جو ایک عظیم خزانہ کتب سیر میں موجود ہے، اس میں گفتگو انشاءاللہ کل ماہانہ پروگرام پر ہوگی. آج مطلقاً اولیاء اللہ کی شان پہ گفتگو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو کتنی شان عطا فرمائی. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کیا خوبصورت انداز ہے کہ ولیوں کی شان امام الانبیاء کی زبانی بیان ہو رہی ہے. جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ انہیں اپنے پیاروں کی شان بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ جو میرے بندے ہیں ان کی کیا شان ہے. سورۃ الکہف ہے، سورۃ نمبر 18 ہے، پارہ نمبر 15، آیت نمبر 28. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جانیں ان سے مانوس رکھیں، اپنی جانیں ان سے مانوس رکھیں. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جانیں ان سے مانوس رکھیں، اپنی جان کو ان سے مانوس رکھیں، ان سے وابستہ رکھیں جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اور کتنی بات فرمایا کہ اچھا اس کا میں پس منظر بتا دیتا ہوں، پھر اس بات کو آپ سنیں گے نا تو آپ کو اولیاء اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی شان نظر آئے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت تھی جن کو ہم اپنے عرف میں اصحاب صفہ کہتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں غرق تھے. سارے دن رات ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہ کر اسلام اور دین کی بات سیکھ لیں. ان میں وہ بھی افراد تھے، یہ نہیں کہ یہ غریب لوگ تھے، وہ بھی افراد شامل تھے. جب ان کے ماضی کی طرف دیکھے تو وہ خوبصورت لباس پہن کے چلتے تھے. مکۃ المکرمہ کے گھروں کی اوپر والی دیواروں سے خواتین ان کا حسن و جمال دیکھتی تھی، اور ایسے کپڑا زمین پر ان کے گھسٹ رہا ہوتا تھا. اتنے عالی شان وہ کپڑے پہننے والے تھے،
اسلام کے لیے سب چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ میں چلے گئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ یہ بھی دین سیکھتے ہیں تو ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ سیپریٹ وقت ملے جس میں ان سے علیحدہ ہو کے ہم دین اسلام کی بات سے ان اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا تعلق کس وجہ سے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت و وقار کو کیسے بلند فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں کو ان سے مانوس رکھے، کن سے؟ جو دن رات اللہ کو پکارتے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ بھی اپنی آنکھ ان سے جدا نہیں کرنی، یعنی ان کے اوپر شفقت کی نگاہ ہر وقت رکھنی، ان سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھنا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو صحابہ کرام ہیں یہ اصل میں سب سے پہلے اس امت کے اولیاء اللہ ہیں، اس امت کے سب سے پہلے اولیاء اللہ صحابہ کرام، اور سب ولیوں کے، سب غوثوں کے، سب قطبوں کے، سب صوفیاء کے، سب مجاہدین کے، سب بڑے سے بڑے تقوی والے کے امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ولی ہیں اس امت کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اللہ کا جب ذکر کرتا ہے تو ان کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ ان کی پوری کتاب و سنت پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارتے ہیں۔ عاجزی اور انکساری سے ان کی زندگی میں تکبر، خوشنمائی اور بناوٹ، تصنع نام کی کوئی شے نہیں ہوتی، دکھلاوا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی، بلکہ ان کے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوبصورت پہلو یہ رکھا جاتا ہے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی شے ہے۔ حدیث شریف میں آیا، الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، علامہ منذری نے اس کو لکھا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قیامت والے دن بعض لوگ بہت زیادہ نیکیاں لے کے آئیں، اس کی مثال دے کے فرمایا اتنی نیکیاں ہوں گی ان کے پاس، اتنی نیکیاں ہوں گی اگر ان کو زمین پہ رکھا جائے تو ایسے لگے گا جیسے تہامہ کے پہاڑ اٹھا کے لے آئے، اتنی نیکیاں ہوں۔ لیکن جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا وزن ایک رائی کے دانے کے برابر ہو جائے، سب ختم ہو جائے۔ اور فرمایا ایک بندہ ایک رائی کے دانے کے برابر ایک نیکی لے کے آئے گا تو اس کو جب ترازو میں رکھا جائے گا تولنے کے لیے تو اس کا وزن تہامہ کے پہاڑی سلسلے سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا جو زیادہ کثرت سے لے کے آئے گا، یہ مثال سمجھائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ لے کے آئے گا وہ کم ہو جائے جگہ، وہ کم والا ہے وہ زیادہ، اس کا صرف ایک مقصد بیان کرنا مطلوب و مقصود تھا کہ جس کے تہامہ جیسے پہاڑی سلسلے کو رائی کے دانے کے برابر کر دیا جائے گا، یہ وہ بدقسمت انسان ہے جس نے نیکیاں تو بہت کی لیکن کسی نیکی میں اخلاص کوئی نہیں تھا، للہیت کوئی نہیں تھی، اللہ کی رضا کوئی نہیں تھی، کوئی کام اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا ہوا تھا، سب اپنی من پسند کے لیے تھے، اپنی خواہش نفس کے لیے تھے اور دکھلاوے کے لیے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں۔ کسی جگہ پہ ایک وفد کے ساتھ پتوکی میں ہم موجود تھے تو وہاں ایک بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیسٹ سنائی، تو اس میں آواز کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنی زندگی میں یہ دعویٰ کرے نا کہ میں کچھ ہوں تو فرمایا اللہ اس کو مٹی میں ملا دیتا، وہ کہتا ہے یہ کام تو میرا ہے کہ میں کہوں کہ میں رب ہوں، تو کون ہے، تو کون ہے؟ تو کسی کو اتنا بھی کہنے کی اجازت
نہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی شان خود لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا، لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوا تو آپ کا گھر کافی سارا مین روڈ سے اتر کے تھا، تو میں نے عرض کی حضور باہر وہ لگا دیں بورڈ کہ آپ کا گھر ادھر ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں منیر احمد بیٹھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عرض کی حضور بندے کیسے آئیں گے؟ تو فرمایا ہماری خوشبو کھینچ لائے گی انہیں، ہماری خوشبو۔ وہ خوشبو کس کی ہے؟ وہ خوشبو ہے سنت پر عمل کرنے کی، اتباع سنت کی خوشبو ہے جو بندے کو کھینچ لاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خوشبو ہے نکلتی ہے کوئی وہ اللہ تعالیٰ دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک میرا بندہ ہے جو میری سنت پر عمل درآمد کرتا ہے، میرے محبوب کے طریقے پہ چلتا، تو اس طرح وہ لوگ کھینچے چلے آتے۔ پھر وہاں لوگ آیا کرتے تھے دور دور سے، پھر علماء و مشائخ آیا کرتے تھے، پھر وہ جگہ مشہور ہو گئی۔ کہا جاتا تھا جس کو علم پڑھتے ہوئے کوئی جس کا مسئلہ حل نہ ہو، کتاب پڑھتے ہوئے جس کو حوالہ نہ ملے، وہ بابا جی نگینہ صاحب کے پاس چلا گیا۔ پھر مولانا سعید احمد اسد صاحب زندہ شرف ہو، آپ کی ایک بات انہوں نے بابا جی کے سامنے بتائی جب آپ وہاں پہ تشریف لے کے گئے ان کے آستانہ شریف پر، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دن کسی مسئلے کی وجہ سے کوئی تلاش کر رہا تھا، تو میں نے اپنے ابا جان حضور سے کہا کہ مسئلہ نہیں ملا، تو کہنے لگے بیٹے وہ نگینہ صاحب کے پاس چلے جاؤ تمہیں مسئلہ بتا دیں۔ کہہ رہے میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ نے حال احوال پوچھا، خدمت کی، آنے کی وجہ پوچھی، تو کہنے لگے میں نے عرض کی میں فلاں مسئلے کے لیا، تو کہا وہ والی کتاب پکڑی، وہ کتاب پکڑی اور ایسے کر کے انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ کتاب پکڑ کے تو ایسے اس کو پکڑ کے تو پھر کھول کے کہا یہ مسئلہ لکھا ہوا، خود نہیں دیکھا ہو رہا ہے، یہ مسئلہ لکھا۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی محبتیں دلوں میں ڈال دیتا۔ اس سارے قافلے کے سرخیل اور سربراہ کا نام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی بخاری شریف کے اندر ایک بڑی خوبصورت کرامت لکھی ہوئی۔ ان کا معمول مبارک تھا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، صفہ والوں کو روز بلا ناغہ، 2 3 4 5 6 7 جتنی گنجائش ہوتی اتنوں کو کھانا کھلاتے۔ ایک دن کچھ بندے انہوں نے کھانے کے لیے بلائے، کھانا کھلانے کے لیے کھانا ان کے سامنے رکھا۔ آپ کے صاحبزادہ صاحب عبد الرحمن بن ابی بکر سے فرمایا کہ کھانا لاؤ، ان کو کھانا کھلائیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے آئے، تو اتنی دیر میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرما رہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے میں ان کو کھانا کھلاؤں۔ آپ اٹھے اور اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا تم ان کو کھانا کھلا لینا، میں ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھ کے آتا ہوں۔ وہاں گئے تو وہاں کوئی مسئلہ ایسا تھا، تاخیر ہو گئی۔ جب واپسی آئے تو رات بالکل اپنے آخر والے حصے میں تھی اور کھانا سامنے پڑا تھا، سارے ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سخت ڈانٹا عبد الرحمن بن ابی بکر کو، آپ نے کہا ان کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو کہنے لگے میں نے تو بڑی گزارش کی تھی، اب میں نے منہ میں تو نہیں ڈالنا تھا، میں نے تو کہا کھا لیں کھا لیں کھا لیں، بار بار گزارش کی۔ کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق آئیں گے تو پھر کھانا کھائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اب میں ان کے ساتھ نہیں کھاؤں گا، اب میں ان کے ساتھ نہیں کھاؤں گا۔ اب فوری خیال آیا کہ وہ یہ قسم تو مجھے نہیں کھانی چاہیے تھی، یہ تو غلط ہو گیا کام۔ تو عبد الرحمن سے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو مسجد نبوی میں کوئی بندے 10 ہیں، اور انہوں نے کہا اچھا، کہا کیا کرنے ہیں؟ کہا میں نے قسم توڑنی ہے، 10 بندے لاؤ ان کا کفارہ ادا کر۔ 10 بندے اور بلائے، ان کو بٹھا کے کھانا کھلایا۔ اسے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ قسم غلط بندہ کھا لے تو اس کو توڑ دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، انسان ہے نا۔ تو پھر اصل میں جو بات بتانی چاہ رہا ہوں وہ یہ تھی
کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ قسم ختم فرمائی، 10 بندے اور بلائے، ان کو دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا دوبارہ نئے سرے سے گرم کروایا، سب کے سامنے کھانا رکھا۔ تو امام بخاری امام المحدثین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ بیٹھنے کی کرامت یہ تھی، آپ کے دسترخوان کا فیضان یہ تھا کہ کھانا انہی بندوں کا تھا جو تھوڑے اور مختصر تھے، 10 اور بلا لیے۔ تو فرمایا اللہ نے برکت پیدا اتنی فرما دی کہ جب کوئی صحابی لقمہ کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو ایک لقمہ اللہ اس کے نیچے اور پیدا فرما دیتا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کثیر افراد کے لیے قلیل کھانا ان کو کفایت کر گیا۔ بندے تھوڑے تھے، پھر زیادہ ہو گئے، کھانا تھوڑے کا تھوڑا رہا، اس کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت پیدا فرما دی کہ وہ کھانا کافی سارے لوگوں کو۔ پھر ایک حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اصل میں یہ جو ہوتی ہے نا کرامات، یہ انبیاء کا فیضان ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ آپ کے معجزات امت میں کرامت کی صورت میں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی ایسے ہی صورتحال ہوتی، کھانا بڑھ جاتا تو پھر آپ اس کے حصے بنا کے دے دیتے، فرماتے یہ تم فلاں لے جاؤ، تم فلاں اپنے گھر لے جاؤ، تم فلاں لے جاؤ، اور جس کے گھر میں پروگرام ہو ہوتا اس کو کہتے بچوں کو بھی کھلا دو، صبح اس سے ناشتہ بھی کر لینا، اتنا فیضان بڑھتا۔ پھر صاحب مشکات نے کتاب الکرامات میں اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث بڑی ہی پیاری، بڑی خوبصورت بیان کی۔ حضرت عباد بن بشر اور اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا پرسوں پروگرام بھی ہے 92 پہ، حضرت عباد بن بشر کا۔ تو ان کی میں ایک بات سنا کے تو پھر یہ والی بات سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی زوجہ محترمہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ تو جب ملاقات ہو گئی، واپسی جانے لگے، تو آپ نے فرمایا میں آپ کو دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے تو یہی 2 بندے اسید بن حدیر اور عباد بن بشر گزر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ادھر آؤ۔ جی حضور میرے آقا حکم فرمایا یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے۔ عرض کی حضور ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ فرمایا میں نے تمہیں اس لیے بتایا تاکہ تمہارے دل میں کوئی خیال نہ آ جائے، اور اگر نبیوں کے بارے میں ایسا خیال آ جائے تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جہاں اس طرح کی صورتحال ہو تو شیطان فوری سوال پیدا کرتا ہے یہ پتہ نہیں کون ہے یار، تو اسی وقت اس کو کلیئر کر دیا، فرمایا یہ میری زوجہ محترمہ ہے۔ تو یہ حضرت عباد بن بشر اور اسید بن حدیر، یہ بڑے بڑے بندے، بڑے عظیم جلیل القدر صحابی۔ اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ساری رات تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ لوگوں کو نہیں ویسے نظر آتی حدیث پڑھتے ہوئے بھی، تو امام بخاری کا قصور نہیں ہے، امام بخاری کا کوئی قصور، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت اسید بن حدیر ساری رات کرتے تھے تلاوت۔ تو ایک دن آسمان سے روشنی آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں عرض کی، تو آپ نے فرمایا اگر تو فجر تک تلاوت کرتا رہتا، وہ جو نور اور روشنی آسمان سے آئی تھی وہ اللہ کے فرشتے تھے، تیرے شہر کے لوگ فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ فرشتے کی زیارت ہو سکتی ہے، حدیثہ ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، فرشتے کی زیارت بندہ انسان کو ہو سکتی۔ حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پہ گیا تو آپ اندر کسی سے گفتگو کر رہے تھے، میں نے اس کو دیکھا، آپ کا رخ مبارک ادھر تھا، وہ ادھر تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے سے آگے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب بات ختم ہو گئی تو فرمایا عبداللہ ابن عباس آپ نے دیکھا میں نے کسی سے بات کی؟ اس کی میرے آقا میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا اس کو۔ تو فرمایا پتہ ہے وہ کون ہے؟ نہیں حضور یہ نہیں پتہ وہ کون ہے، لیکن میں نے دیکھا اس کو۔ آپ نے فرمایا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جن سے میں بات کر۔ اس سے پھر محدثین نے یہ اصول ضابطہ بیان کیا ہے حدیث سے کہ جو فرشتوں کو اس دنیا میں اپنی دنیا کی آنکھ سے دیکھے گا نا وہ نابینا ہو جائے گا،
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے جس کو اللہ دکھانا چاہے. میں سنا نہیں سکتا کیونکہ کیمرے کی جو لمٹ ہے نا وہ مجھے سنانے کی اجازت نہیں دیتی، وگرنہ میں فہرست سے ان سارے بندوں کا نام بتا دوں، ان اولیاء اللہ کا جنہوں نے اپنی ظاہری کیفیت میں فرشتوں کی زیارت کی ہوئی. میں نام سنا سکتا ہوں ان کے، لیکن وہ یہ نہیں اجازت دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر پھر لوگوں نے اولیاء اللہ کے اوپر نشانہ بنانا. مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، مجھے تو جانتے ہی نہیں، لہٰذا وہ بات کرنی چاہیے جو بات دائرہ کار کے اندر آتی. تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. رات اندھیری ہو گئی، چاند نہیں تھا، یعنی آخری راتیں تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی شفقت فرمائی، تا دیر بیٹھے رہے. پھر جب آپ نے اجازت عنایت فرمائی تو اٹھے. ان میں سے ایک بندے کی جو چھڑی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک کے ساتھ لگی ہوئی تھی. تو جب وہ جدا ہوئے تو اس سے روشنی نکل رہی تھی. اس کو مشکات شریف والے نے کتاب الکرامات میں پہلی کرامت میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی کرامت کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. ان سے کرامات ان سے، لیکن کیونکہ اس وقت معجزات کے ظہور کا وقت تھا اس لیے صحابہ کرام سے اتنی کرامتوں کا ظہور نہیں ہوا، کیونکہ ڈائیورٹ نہیں کرنا تھا فکر کو، سوچ کو، تو معجزات ہی کی طرف متوجہ رکھنا تھا. اس لیے اتنی کرامات کا ظہور نہیں ہوتا تھا تاکہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں. ورنہ ہر صحابی ایسا تھا کہ اس سے ایک نہ ختم ہونے والی کرامتوں کا ظہور ہو جاتا، لیکن اس کو خود پردے میں رکھا گیا. اب جب ان میں سے ان دو میں سے ایک کا گھر آ گیا، دوسرے نے علیحدہ کسی جگہ جانا تھا، تو کہا اب کیا کریں، روشنی تو یہاں تک جائے گی. تو کہا ایسا کرتے ہیں، اپنی لاٹھی سے میری لاٹھی کو رگڑو تاکہ وہ نور جو تمہاری لاٹھی میں چمک رہا ہے وہ ادھر منتقل ہو جائے. پھر اس کے دو حصے ہو گئے، وہ اپنی لاٹھی کے ساتھ اپنے عصا کے ساتھ روشنی میں گیا، ادھر اس کے ساتھ روشنی. تو یہ خرق عادت معاملات ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ہاتھوں سے ظہور پذیر کرتا ہے. اس کے اندر اہل اسلام کا عقیدہ بڑا واضح سا ہے کہ خرق عادت معاملے میں جو فاعل حقیقی ہوتا ہے وہ رب کائنات کی ذات ہوتی ہے. وہ کس کی ذات ہوتی ہے؟ رب کائنات کی ذات ہوتی ہے. وہ حکم فرماتا ہے تو چیزیں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں، جو بھی کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے دو چیزیں اس آیت میں ہمیں بیان کی ہیں. ایک میں نے بتا دی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ نے اپنی آنکھیں نہیں پھیرنی، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. یہ ویسے تعلیم امت کے لیے بات ہے. فرمایا اس کا کہا نہ مانو، اس کے پاس نہ بیٹھو جس کا دل میری یاد سے غافل ہے. یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ غافل لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، غافل لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے. بابا جی اس کے اوپر شعر پڑھتے تھے، چنگیاں دے سنگ لڑیاں لگیاں میری چولی پھل پہ تے مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی رڑ گئے، اگلے بھی رڑ گئے. یہ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اس کے پیچھے نہیں لگنا، اس کی بات نہیں ماننی، اس کی اطاعت نہیں کرنی جس کا دل میری یاد سے غافل ہے. واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، اور اس کے پاس بھی نہیں بیٹھنا جو خواہش نفس کے پیچھے لگا ہو اور حد سے گزرا ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کام جاگنا سونا سب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے، وہ ہے مرد کامل جس کی اتباع کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.